اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد وعلی محمد پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کی ویڈیو میں ہم جو چاند گرہن ہے کل 7 ستمبر کو جو چاند گرہن ہونے جا رہا ہے، اس میں ہم نقش مثلث و مربع کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کار بتائیں گے۔ اگر پہلے بھی آپ نقش مثلث یا مربع کے عمل ہیں تب بھی آپ یہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، تاکہ عمل کی جو نقش کی جو پاور ہے، جو طاقت ہے، وہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ تو اگر گرہن میں بھی آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو اس کی طاقت دگنی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اس سے زیادہ آپ کو تاثیر ملے گی جو پہلے آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہیں۔ تو جو آپ اس میں زکوٰۃ ادا کریں گے، کیونکہ یہ مکمل چاند گرہن ہوگا اور پاکستان میں بالکل صاف نظر آئے گا، بالکل اس کے اثرات ہوں گے، تو اس میں بھی اگر آپ کسی بھی عمل کی پہلے بھی اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہیں تو اس چاند گرہن میں بھی آپ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو عمل کی طاقت دگنی ہو جائے گی، عمل کے آپ کو زیادہ بینیفٹ انشاءاللہ ملیں گے۔ تو نقش مربع جس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کار ہے کہ 64 عدد نقش عام حالت میں ہم لکھتے ہیں، اگر ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں تو 45 دن تک یا 64 دن تک یا 120 دن تک ہم روز 64 عدد نقش لکھتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو چاند گرہن میں ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، اس میں ہم نے اس میں ذات کے جو اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی اسم ہے اللہ، اس کے اعداد 66 اس میں جمع کریں گے۔ 64 میں 66 اللہ تعالیٰ کے جو اسم ذاتی ہے اس کے اعداد جمع کر لیں گے تو ٹوٹل بنیں گے 130 عدد۔ تو اگر آپ نے نقش مربع کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو ٹوٹل آپ نے 130 نقش لکھنے ہوں گے۔ نقش مربع آتشی چال سے آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیونکہ آتشی چال جو ہے نا وہ ساری چالوں پہ زیادہ سبقت رکھتی ہے، تو اس آتشی چال میں آپ نے 130 عدد مربع نقش لکھنے ہیں چاند گرہن کے اندر جتنا اس کا ٹائم ہے۔ وہ آپ دیکھیں کہ جس وقت چاند اپنے گرہن کے عروج میں ہوگا اس وقت آپ لکھنا شروع کریں۔ اس کے بعد جو مثلث کا نقش ہے، اس کو نقش 15 کا نقش بھی کہتے ہیں، تو اس کو عام حالت میں اگر ہم لکھتے ہیں تو 45 نقش 45 دن تک اگر ہم لکھیں تو ہم اس کے نقش مثلث کے عامل بن جائیں گے۔ لیکن اس میں ہم نے گرہن میں ایک ہی رات میں لکھنا ہے، تو اسی میں بھی ہم اس میں ذات اللہ کے 66 عدد جمع کریں گے، یعنی ٹوٹل 45 اور 66 کو جمع کیا تو ٹوٹل ہوئے 111 عدد نقش مثلث۔ وہ بھی ہم آتشی چال سے لکھیں گے، پہلے اوپر 786 لکھیں عربی میں، پھر آپ ایسا کریں کہ جو خانے بنانے ہیں نا وہ پہلے ہی آپ اگر نقش مربع اور مثلث دونوں کی لکھنا چاہتے ہیں تو پہلے 130 مربع نقش کے خانے بنا کے رکھ لیں، ان میں اعداد نہ لکھیں، اعداد آپ گرہن کے دوران لکھ سکتے ہیں۔ تو وہ آپ کی آسانی کے لیے ہے کہ آپ 130 خانے اس وقت شاید نہ بنا سکیں تو آپ پہلے بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ 130 عدد نقش مربع آتشی چال سے خانے آپ بنا کے رکھ لیں۔ اس کے بعد جیسے ہی گرہن کا وقت شروع ہو آپ ان کے خانوں میں اعداد لکھنا شروع کر دیں، اوپر 786 لکھیں، نیچے پھر اعداد بھرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح نقش مثلث بھی ہے، اس میں بھی آپ پہلے 111 عدد نقش مثلث آتشی چال سے ان میں خانے نہ بھریں، صرف خانے بنا کے رکھ لیں، ان میں جو گنتی لکھی جاتی ہے، جو اعداد لکھے جاتے ہیں وہ نہ لکھیں، صرف نقش بنا کے آپ رکھ لیں۔ تو جیسے گرہن کا وقت شروع ہو تو آپ ان کے جو خانوں کے اندر اعداد لکھنا شروع کر دیں۔ تو سب سے پہلے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے 2 رکعت نماز خسوف ادا کریں، اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کی ادا کریں، اور پھر کم از کم 70 یا 90 دفعہ استغفار کوئی سا بھی چھوٹا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ سورہ اخلاص، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد اس کا ثواب نقش مثلث اور مربع کے جو خادمین ہیں، جو اس کے موکل ہیں، جو اس کے عوان ہیں، جو اس کے سرخ جنات ہیں، اس کے پیچھے جتنی بھی انرجی کام کر رہی، جتنی بھی روحانیت اس کے پیچھے کام کر رہی، ان سب کو، رجال الغیب کو، اور وقت کے جو 40 ابدال ہیں ان کو، اور حضور غوث پاک کو، اور جتنے بھی اولیاء اللہ جو اس دنیا میں موجود ہیں، حیات ہیں، جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ان کو، جو نیک جنات ہمارے بھائی ہیں اس دنیا میں موجود ہیں ان کو، اور ان کی آل اولاد کو جو اس دنیا سے نیک جنات پردہ فرما گئے ہیں ان سب کو، جو آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے
اس کا ثواب آپ نے ان سب کو ہدیہ کر دینا۔ پھر آپ کوشش کریں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ رجال الغیب کی سمت کس طرف ہے، تو ان کی طرف اپنی پیٹھ کر کے آپ لکھیں، کوشش کریں۔ اگر نہ بھی کریں تو کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے، لیکن اس میں عمل میں کامیابی کے اثرات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ ان کی سمت کا خیال رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بزرگوں نے اس چیز کے اوپر زور دیا ہے کہ آپ رجال الغیب کو لازمی ان کی سمت کا خیال رکھا کریں۔ وہ نقشہ آپ کو ویب سائٹ سے بھی مل جاتا ہے، آسانی سے گوگل سے بھی مل جاتا ہے، عملیات کی کتابوں میں عام مل جاتا ہے کہ اس وقت، اس دن میں، اس رات میں رجال الغیب کس سمت میں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کس سمت میں، یا تو آپ ان کو اپنے دائیں ہاتھ کی سمت میں رکھیں یا پھر آپ ان کی طرف اپنی پشت کر دیں، کیونکہ وہ روحانیت کا منبع، انہی سے ہمیں اعمال کی اجازت ملنی، انہی سے روحانیت آنی ہے، انہی کے سارے تصرفات ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مردان غائب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنا، پہلے ان کو سلام کریں، پھر ان کو اپنے یا تو دائیں ہاتھ کی طرف رکھیں یا ان کی طرف پشت کر کے آپ اپنے اعمال لکھنا شروع کر دیں۔ تو کوشش کریں پاس کوئی بخور اچھا سا یا اگربتی خوشبو والی لازمی سلگائیں، اچھی اور بہترین جو اگربتی ہو، جس سے کمرے میں خوشبو جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ روحانیت ہماری طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگربتی وغیرہ سلگائیں، اور اس کی تعداد جو میں نے بتائی ہے وہ اول آخر 11 دفعہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے وہ نقش لکھ لیے۔ نقش لکھنے کے بعد ان کو آٹے کی گولیاں بنا لیں، یعنی ایک ایک نقش کی آٹے کی گولیاں بنا کے، یا تو پھر آپ اس کو ایسا کریں کہ آپ کے پاس کوئی صاف پانی بہتا ہے اس میں ڈال دیں، یا دریا میں یا نہر میں، کہیں بھی جو پانی چلتا ہو اس میں ڈال دیں، تو وہ آپ کے نقش، آپ کی انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ نقش کو لکھیں گے تو انشاءاللہ کمال کی تاثیر آپ کو ملے گی۔ اس کے بعد پھر آپ کوشش کریں کہ کوئی میٹھی چیز بنا کے، کیونکہ آپ نے نقوش کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، تو ان کے موکلات کی، ان کے خدام کی، ان کے جو علوی موکلات ہیں، سفلی موکلات ہیں، امان ہیں، جو ان کے ماتحت عالم اسفل کی مخلوقات ہیں، ان سب کی نیاز آپ دلوائیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ کوئی میٹھی چیز بنا لیں، کوئی زردہ یا کھیر، یا کوئی اس طریقے سے اپنے پاس برفی رکھ لیں، یا کوئی بڑا گوشت اپنے پاس رکھ لیں۔ بڑا گوشت جتنی آپ کے حسب توفیق ہو وہ اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر آپ نے اپنے پاس گوشت رکھا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ اپنے سر سے 7 مرتبہ اس گوشت کو وار کے اس کو قبرستان میں رکھ دیں، اور یہ کہہ دیں کہ میں نے نقش اور مثلث اور مربع کے خادمین کی یہ نیاز دی ہے، یہ ان کے لیے، یہ ان کا حصہ ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی میٹھی چیز بنائی ہے تو وہ بھی آپ ان کے نام کی نیاز دے دیں اور خود بھی کھا لیں، چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دیں۔ اگر چاول وغیرہ بنائے ہیں تو تھوڑے سے گھر کی چھت پہ چیونٹیوں کو اور پرندوں کو ڈال دیں، اور باقی آپ گھر میں خود استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ نقش مثلث اور مربع کے عامل ہو جائیں گے۔ آنے والے چاند گرہن تک آپ کو اس کی یعنی کامل تاثیر انشاءاللہ ملے گی۔ آپ سائل کو لکھ کے روز دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی اس کی منازلیں آپ طے کرتے رہیں گے۔ نقش مثلث کی تو لازمی زکوٰۃ ادا کریں گرہن میں، کیونکہ نقش مثلث ہی مین جو جڑ ہے، جو سرخیل ہے تمام نقوش کی، وہ نقش مثلث ہی ہیں۔ باقی تمام نقوش اسی سے ہی استخراج کیے گئے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 اسم عطا کیے تھے، یا حنان یا منان۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان 2 اسماء الہی کی دعوت دی تھی، تو اس میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دعائے برہاتی شریف ملی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ایک نقش مثلث ملا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اپنے بعد جو صاحب دعوات بنایا وہ حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ آپ نقش مثلث کے صاحب دعوات تھے۔ تو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو اس کی روحانیت اور جو اس کے عامل تھے، جو اس کے صاحب دعوات تھے، وہ حضرت عاصم بن برقیہ تھے۔ وہاں سے پھر یہ چلتا چلتا حضرت امام غزالی ہوئے، پھر ابن العربی ہوئے، پھر داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوئے، پھر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یعنی نقش مثلث یہ تصوف میں بھی بزرگوں کی تعلیمات میں چلتا آ رہا ہے، اور عملیات میں بھی، کیونکہ بزرگوں حضرت داتا
علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 10 سال کی خدمت کے بعد ان کے مرشد نے پھر نقش مثلث کی اجازت دی تھی۔ آپ پھر اس کے صاحب دعوات ہوئے تھے، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی اجازت دی تھی نقش مثلث لکھنے کی۔ پھر آپ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم پہ پھر آپ نے لکھنا شروع کیا، اور پھر آپ نے لوگوں کو اس سے فیض یاب حاصل، جو لوگوں کو اس کے فیض و برکات ملنا شروع ہوئے۔ آپ کو پہلے نہیں پتہ تھا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، آپ جب پاک پتن آئے تو لوگ آپ سے تعویذات مانگتے تھے، تو پھر آپ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، تو پھر آپ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو نقش مثلث کا طریقہ اور اجازت دی۔